کل بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ہیں، جو احسان کیے ہیں، اس کی ابتدا ہم نے کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جو انعام کیا، اس میں پہلا انعام کہ سب سے بڑا عذاب جو تمہیں فرعون دیتا تھا اس سے اللہ نے تم کو نجات عطا کی۔ یہ ایک بہت بڑا تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہیں سمندر سے گزار دیا، فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ یہ دوسرا انعام ہے اللہ کا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو ختم کیا۔ اور واقعتاً روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلی نے جب دیکھا کہ فرعون اور اس کی فوجیں غرق ہو گئی ہیں، تب انہیں یقین آیا اپنی آنکھوں پر، تب انہوں نے بڑی خوشی منائی اور دل مطمئن ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اب اللہ نے کہا کہ اس انعام کو بھی یاد کرو۔ یہ انعام تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ ذکر کر رہے ہیں مدینہ کے یہودیوں کو، کیونکہ نسل انہی کی تھی اور اپنے آباء و اجداد کے فعل پر راضی بھی تھے اور ان کے پیروکار بھی تھے، تو انہی کی اولاد میں سے یہ لوگ چل رہے تھے، تو اس لیے ان کو احسان دلایا کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا تھا۔ جب تم ان کی دیگر باتیں مانتے ہو تو اس طرح تم یہ بات بھی مانو کہ جب ان پر انعام ہوا ہے تو ہمارے اوپر بھی گویا کہ انعام ہے، تو ہمیں ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اب اگلا آج کا تیسرا انعام سنیے جو اللہ نے انعام ثالث ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ 40 رات تک تم ہماری عبادت کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لے لیا اور پیچھے فرمایا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، یعنی درمیان میں معبود بنا لیا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہو تم ظلم کرنے والے، تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ تم شرک کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیلی نجات پائی، نجات پا کر واپس مصر چلے گئے، ایک کول یا ادھر ہی ٹھہرے، دریا کراس کرنے کے بعد کسی جگہ کسی مقام پر رکے۔ اب ان کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے کلیم ایسا کریں کہ اب ہمارے لیے نا، اب ہم نجات پا لیے فرعون سے، آپ ہمارے لیے کوئی شریعت اتاریں، کوئی ہمیں حکم دیں جس کے اوپر ہم عمل کریں، ہم اللہ اور آپ کو اور آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، جو شریعت اور آپ ہمیں حکم دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کوئی طور پر چلے آئیے، وہاں پر 1 مہینہ عبادت کیجیے، میں وہاں پر تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا، یہ قوم میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا ہے، اللہ نے مجھے کوئی طور پر بلایا ہے، میں وہاں عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر مجھے کتاب ملے گی، میں آ کر ان کو شریعت کے احکام سکھاؤں گا۔ یہ بنی اسرائیلیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہاں پر کوئی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی شروع کر دی، دن میں روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے۔ دن کا ذکر نہیں کیا، رات کا ذکر اس لیے کیا کہ عمومی طور پر رات کے وقت انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت اس لیے فضیلت والا ہے، اس میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کرتے تھے۔ 30 دن گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 10 دن مزید عبادت فرمائی، 10 دن مزید روزے رکھے، تو اللہ نے بہرا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی تختیوں کی شکل میں۔ پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ سامری جادوگر، وہ جو منافق انسان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر داخل تھا، اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، مہینہ ہونے والا ہے، وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تم تو بغیر عبادت کے رہ گئے ہو، اور میں بتاتا ہوں تمہیں عبادت کیسے کرنی ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہوں تمہارے اندر۔
عورتوں سے مردوں سے، وہ جو بنی اسرائیلی رات کو سونا لے کر نکلے تھے وہ سونا جمع کیا اور اس کے ذریعے ایک بچھڑا بنایا گائے کا، اور اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی جو مٹی حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، جب فرعون غرق ہونے لگا تھا، تو روایات میں مفسرین کے آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ فرعون کا گھوڑا داخل نہیں ہو رہا تھا، تو جبریل امین آگے گھوڑے پر تشریف لائے اور وہ پانی میں داخل ہوئی تو گھوڑا اس کے اندر داخل ہوتا جب سامری نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑا جبریل امین کا جہاں سے گزرتا ہے اس کے جہاں پاؤں لگتے ہیں وہاں پر اس جگہ سے گھاس اگتا ہے، وہ جگہ اس کو سبز نظر، اس نے وہاں والی مٹی اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ اس میں کچھ خاصیت تھی یا ویسے مفسرین نے لکھا اس نے اس طرح کولیے سے وہ نقشہ بنایا نا، اس میں کچھ سوراخ رکھے کہ جب ہوا چلتی نا اس میں سے آواز پیدا ہوتی، تو کہنے لگا دیکھو تمہارا معبود تم سے باتیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ اب ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بھائی یہ کوئی معبود نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، ان قریب تشریف لائیں گے اور وہ تمہیں عبادت کا حکم سکھائیں گے۔ بہرحال 3 جماعتیں بن گئی یہاں پر۔ ایک وہ جماعت جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس موقف پر ڈٹ گئی کہ یہ بچڑا جو ہے یہ معبود نہیں ہے، یہ شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کے حضرت موسیٰ پیغمبر ہمیں منع کر کے گئے تھے، اور یہ منع بھی کرتے اور اپنے طور پر رکے بھی رہے۔ دوسرا طائفہ وہ بن گیا جو سامری کے کہنے پر اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ گیا۔ ایک تیسری جماعت بھی بنی۔ تیسری جماعت وہ تھی وہ جو کہتے تھے کہ کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنا موقف چھوڑنا نہیں چاہیے، لگے رہے بھی ہمیں کیا ہے، اپنا اللہ اللہ کرو اور بیٹھے رہو اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تبلیغ کرنے کی، کسی کو کہنے کی، روکنے کی، جو جس راستے پہ چل رہا ہے چلنے دو، وہ اپنے اپنی عبادت کرو۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچائی کہ تمہارے پیچھے یہ کام ہو چکا ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بڑے غصے کی حالت میں۔ جلالی پیغمبر پہلے بھی ہیں، آتے ساتھ پہلے حضرت ہارون پر چڑھائی کی کہ تم نے قوم کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن سمجھے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اگلے اعراف کے اندر بھی آئے گا، سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا، قصص میں بھی آئے گا، تو وہاں بھی کچھ باتیں ذکر ہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ان لوگوں کے ساتھ یہ کچھ باتیں کی جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہیں، وہ آپ اگلی کتاب اور باتیں ترجمہ دیکھیے، پھر میں مزید کچھ بات کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے، اللہ کہتے ہیں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تم نے سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ، اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یوں یہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے باوجود ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم معاف کیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد ذالک، یہ سب کچھ ہونے کے بعد تم نے معبود بنایا، پوجا کی، اس کے باوجود بھی یہ اس وجہ سے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، اللہ کا انعام، اللہ کے احسان ادا کرو، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ آگے توبہ کیسے قبول ہوئی اس کا ذکر چونکہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اگلی آیت بھی دیکھیے، فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، ایک کتاب، والفرقان، اور معجزات عطا کیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ حاصل اختیار کرو، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، سیدھی راہ اختیار کرو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے چوتھا انعام تم پر یہ کیا کہ تمہارے کہنے پر موسیٰ کو تورات کتاب عطا کر دی۔ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، اور یہ دونوں صفتیں تورات کی ہیں کہ یہ ایک تو وہ کتاب فرقان، فیصلہ کرنے والی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ وہ کتاب اس بات کی دعوت دینے والی ہے کائنات میں معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے،
اور اس کے ذریعے کائنات اس کتاب کے ذریعے تم سیدھی راستہ اختیار کرو اور اپنے رب تک پہنچ جاؤ۔ تو تورات، انجیل، جتنی کتابیں تھیں میں نے بتایا کہ یہ سب کے اندر بالکل ٹھیک ٹھیک احکامات جو اصل کتابیں تھیں، بعد میں تعریف ہو گئی تو اپنے اپنی مرضی کی انہوں نے باتیں گھڑ لیں۔ آج بھی یہ پچھلے دنوں ایک امریکہ کے اندر ایک عیسائی مسلمان ہوا، نوجوان لڑکا تھا، اس نے اپنی جو روایات لکھی، کہتے ہیں میں چرچ کے اندر گیا تو مجھے نا پادری کے کمرے میں سے ایک پرانا نسخہ مل گیا انجیل کا، اس کے اندر پڑھتے پڑھتے میری نظر پڑی، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یسوع مسیح موعود نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نامی احمد ہوگا، عرب کے اندر رہنے والا ہوگا، جب وہ مبعوث ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ نسخہ پڑھا تو میں تو کہتا ہوں یہ تو کسی انجیل میں ہم نے نہیں پڑھا آج تک، تعریف شدہ وہ نسخہ اسے ملا، وہ پرانا نسخہ اس نے پادری نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے پادری سے پوچھا تو پادری نے کہا نہیں یہ مجھے دے دو، یہ جھوٹ ہے، ایسی ہے۔ تو لیکن میرے اندر تڑپ پیدا ہو گئی، میں آیا والد سے پوچھا، والد نے بھی مجھے ڈانٹ دیا، بالآخر تڑپ پیدا ہوتے ہوتے میں پوچھتا کوئی عربی ہے جو مجھے محمد عربی احمد عربی کے متعلق بتلائے، تو کسی نے بتلایا کہ فلاں جگہ مسجد ہے آپ چلے جائیں۔ تو وہاں کے امام صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے سورہ صف کی وہ والی آیت سنائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہارے طرف رسول بنایا گیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ اس کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے قرآن دکھایا نا تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی، وہیں پر اس نے اسلام قبول کر لیا، بڑی ماریں کھائی کہتا ہے، لیکن میں بالآخر سب کچھ خیر بات کہہ کے مجھے زہر دینے تک کی کوشش کی، لیکن وہ میں بعد میں دوسرے ملک چلا گیا۔ تو آج بھی یہ مجھ سے مطلب ہے یہ باتیں موجود ہیں ان کی کتابوں میں، لیکن انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور تعریف کر کے لوگوں کو بتلاتے نہیں ہیں، اللہ کتنی واضح بات ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب اتاری تھی، وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، اور لیکن انہوں نے تعریف کی ہے، تو یہ تورات کی صفات ہیں۔ اگلا حکم سنیے، مرض کی حساسیت اور بیان مرض ان لوگوں میں کیا تھا۔ اب پھر دوبارہ اللہ اس بات کو ذکر کر کے ان کے توبہ کا طریقہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ تشریف لے آئے، کتابیں لے آئے، تورات کی تختیاں موجود ہیں، آ کر فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، مجھ پر کچھ نہیں کیا۔ حساس مرض کا خیال کرو کہ تمہارے اندر مرض کیا ہے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وجہ بسبب اس کے کہ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا، ٹھہرا لیا معبود معنی سے سمجھ آ رہا ہے، لفظ یہاں نہیں ہے، العجل بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا، تو تم نے کیا کیا؟ سب سے بڑا ظلم کیا۔ اب فتوبوا الی بارئکم، پس توجہ کرو، لوٹو تم اپنے پیدا کرنے والے کی جانب، اپنے پروردگار کی جانب تم رجوع کرو اور اپنے خالق کے نزدیک توبہ کرو۔ تو فرمایا فتاب علیکم، تم توبہ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو، اور فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بات یعنی قتل کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ اب ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ وہاں پھر میں ربط لگانے لگا ہوں۔ کتنی جماعتیں بنی تھیں؟ 3۔ پہلی جماعت ہارون علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، دوسری جماعت جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، تیسری جماعت جو خاموش رہی تھی۔ اب توبہ کیسے قبول ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ظلم کیا ہے، اور اب اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، مرو گے اور قتل، لیکن اگر تم واقعتاً شرمندہ ہو اپنے کام پر، حکم یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی سامری کے ساتھ عبادت کی تھی ان سب کو اللہ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تم قتل ہو گے تو قتل کرنے کے بعد تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ تمہاری سزا ہے اور تمہاری توبہ یہی ہے۔ اب قتل کرے گا کون؟ قتل کرنے کا حکم دیا اس جماعت کو جو خاموش بیٹھی تھی،
اللہ کہتے ہیں یہ جرم کے اندر شریک رہے ہیں۔ خاموش رہنا، ظلم کو دیکھتے ہوئے اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا، یہ بھی جرم ہوا کرتا ہے۔ یہی بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ خاموش رہنا اور مصلحت پسندی کا شکار ہو جانا یہ مصلحت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں جرم ہوا کرتا ہے، یہ ظلم ہوا کرتا ہے۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانا پڑے گا۔ ان کو تکلیف کیسے ہوگی جو قتل کرنے والے ہیں؟ ان کو تکلیف اس لیے، ان کی تو سزا یہ تھی، حکم ہوا تھا ہر خاندان کا جو سربراہ ہے وہ اپنے اپنے گھر کے جن جن لوگوں نے عبادت کی تھی ان کو قتل اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ اب انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے لی اور اللہ نے کچھ اندھیرا سا کر دیا۔ تفسرین لکھتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، بڑی تعداد اور بس اچانک ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ جو لوگ تھے اس جماعت نے دوسری جماعت کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب بادل چھٹے، اندھیرا ہٹا، تمام تقریباً جتنی میں نے تفسیریں دیکھی سب کے اندر 70,000 بنی اسرائیلی وہاں پر قتل کر دیے گئے جو سامری کے پیچھے چلے تھے، اور وہیں پر ان کی قتل کر کے ان کی توبہ قبول کی، بخشے گئے۔ اب ان کو جہنم میں کوئی اب اگلے جو ہے نا جہان ان کی کوئی اور سزا نہیں ہے، یہ قتل ہی ان کی سزا تھی اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن ان کو اب ساری زندگی کا ندامت اور پچھتاوا رہے گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، تاکہ ہم نے ان کو پہلے روکا کیوں نہیں تھا۔ اگر روک لیتے تو آج وہ بچ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں جو ہے نا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ انفسکم مراد اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرو۔ انہوں نے قتل کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات تمہارے پروردگار تمہارے خالق کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وقتی طور پر دنیا میں مرنا تو ہر کسی نے ہے، اگر یہاں پر اللہ کے حکم سے قتل ہو جاؤ گے تو اگلا جہان معاف ہو جائے گا اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے پھر تسلی بھی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے گھر والوں کو بتلا دیں، اب آگے وہ اب جنت میں ہیں، جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اب ان کی توبہ قبول ہے، غمگین نہ ہو، تو لہٰذا وہ ان کے کچھ غم ہلکا ہو گیا۔ اب بنی اسرائیلی کچھ سیدھے راستے پہ آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ آپ کیا اٹھا لائیں؟ تم نے کتاب مانگی تھی، میں کتاب لایا ہوں، تو رات ہے۔ انہوں نے کہا اب دیکھیے گا کتنی یہ نافرمان قوم ہے۔ کہتے ہیں 70,000 قتل ہو چکے ہیں، اب آ کر کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہم تو تب مانیں گے ہمیں ساتھ لے جاؤ کوئی طور پر، اور وہاں ہم سنیں گے کہ واقعتاً تو اس رب نے خطاب کیا ہے، اگر کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چاروں نچار کہا ٹھیک ہے میں سب کو تو نہیں لے جا سکتا۔ ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے سردار کو جمع کیا، 70 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ساتھ لیا اور پھر کوئی طور پر جا پہنچے۔ اب اس کا ذکر یہاں ساتھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اور چھٹا انعام آپ سننے لگے۔ پانچواں انعام یہ ہوگا کہ توبہ قبول کر لی گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ چھٹا انعام یہ ہوا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے اوپر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آمنے سامنے اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو اچانک ایک بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں میں دیکھتے رہ گئے، یعنی تم دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے ان سب کو موت دے دی۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ان 70 بندوں کو لے کر کوئی طور پر چڑھے، کہا کہ ابھی دیکھنا میں اپنے رب سے کلام کروں گا، اللہ سے عاجزی کی دعا کی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا، آپس میں کلام شروع ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تمہیں تسلی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں کون تھا جس سے تو باتیں کر رہا تھا، اب یہ کوئی خدا تھا بھی یا نہیں تھا یہ تو اب ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں تو نعوذ باللہ کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اب ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ ذات تیرے سے بات کر رہی تھی یہ ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ اب جب اس گستاخی پر پہنچے نا، اس حد تک پہنچے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلائے بغیر اوپر سے کڑک بھیجی، اتنا سخت اس کی آواز تھی، سب کے دل پھٹ گئے، وہیں پر مر گئے، 70 کے 70 صاحب وہیں پر مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا یہ تو مر گئے، اللہ ناراض ہو گئے ہیں، پھر اللہ کے سامنے روئے، عاجزی کی، مولا میں تو لایا تھا، وہ پیچھے لاکھوں بنی اسرائیلی بیٹھے ہیں، انہوں نے میری بات کو نہیں مانی، انہوں نے ماننا ان 70 بندوں کی، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تھے، اگر میں واپس جاتا ہوں وہ تو کہیں گے مجھے قاتل کہیں گے، تو ہمارے سرداروں کو مار کے آ گیا ہے، تیرا قانون تو یہ نہیں ہے، لیکن
شفقت فرما، رحمت والا معاملہ فرما، ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اب انتہا دیکھیے، اللہ نے قانون کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بھی اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، جو دعا بھی کی اللہ نے قبول کی، جو معجزہ طلب کی اللہ نے دیا، لیکن بنی اسرائیلیوں کی بھی ہر بات کو مانا، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پر انعام دیکھو۔ اللہ کہتے ہیں ثم بعثناکم، آیت کا ترجمہ دیکھیے کہ پھر اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کیا اللہ نے تم کو دوبارہ، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے بڑھ کر اب انتہا ہو چکی ہے، مر گئے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا 70۔ اب زندہ کیسے کیا؟ سب سے پہلے ایک سردار کو زندہ کیا، یوں اللہ چاہتے سب کو زندہ کر سکتے تھے، اس نے دیکھا باقی 69 تو مرے پڑے ہیں، میں بھی مر گیا تھا، اللہ نے زندہ کیا۔ اس کی آنکھ کے سامنے دوسرے کو زندہ کیا، وہ کھڑا، اس نے دیکھا، پھر تیسرے کو، یعنی باری باری اللہ نے سب کے سامنے کہ میرا انعام دیکھو کہ میں نے تم کو موت کے بعد تمہارے لیے دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان 70 بندوں کو لے کر واپس تشریف لائے قوم کے اندر، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن مانا پھر بھی نہیں، پھر ایک اور ظلم کیا۔ وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ نے پھر ان سے زبردستی بنوایا اور ان سے اوپر پہاڑوں کو نازل، ان کے سایہ کیا، تب جا کر یہ ڈرے۔ یہاں تک 6 انعامات جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے کیے تھے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ قوم دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے ان کو پر انعامات کیا، زندگی کے بعد دوبارہ، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دی ہے، ان کی کہنے کے مطابق کتاب بھی اتاری ہے۔ تو فرمایا کہ اے بن یہودیوں، مدینے کے ان انعامات کو یاد کرو اور اس تورات کے اندر جو لکھا ہوا حکم ہے اس پر عمل کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو اب بھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔